بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضوان آپ کو منتخب احادیث اردو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آج ہم وضو کے فضائل آیت قرآن کی نظر میں پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو پہلے اپنے منہ کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ احادیث نبوی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کا ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے، یعنی تمہارے خلاف دلیل ہے۔ قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو تمہارے نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ فائدہ، اس حدیث شریف میں وضو کا آدھا ایمان اس لیے فرمایا کہ ایمان سے دل کی کفر و شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے، اور وضو کے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس طرح نور اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، اور دنیا میں بھی نمازی کا چہرے پر تر و تازگی ہوگی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ صدقہ کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے، تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کے روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، اپنے اندر کی ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہو، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ بھی کریں۔ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں یہ ہمیں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے وضو سے دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہٰذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ اسے بڑھائے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضاء وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے، ہر ہاتھ پیر منہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فائدہ، علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے کبیرہ گناہ معاف فرما دے تو وہ دوسری بات ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھے تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے روایت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا پڑھنا مذکور ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روایت میں 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا مذکور ہے. ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کلمات کا پڑھنا ذکر کیا گیا ہے. اور ایک روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ کلمات نقل کیے گئے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین. ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا اللہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھتا ہے تو اس کے کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی یعنی کہ اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے جو شخص وضو میں دو مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں ثواب کے 2 حصے ملتے ہیں. جو شخص وضو میں 3 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے. حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ وضو کرتا ہے تو اس دوران کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں. جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں. جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے نکل جاتے ہیں. جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں. جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں. اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں. پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا اس کے لیے مزید فضیلت کا ذریعہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک دوسری روایت میں حضرت عمر بن ابسہ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بزرگی بیان کرتا ہے جو ان کی شان کے لائق ہے اور اپنے دل کے تمام فکروں سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو یہ شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں سے جنا ہو. فائدہ. پہلی روایت کا بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے وضو سے تمام جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے تمام باطنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہمیں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے. آمین. اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی
نماز پڑھنے سے باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔